الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مضامین کی تفصیل کے لیے تو سالوں چاہیے، اختصار سے ایسے نام کا گاڑی چلتی ہے ذرا سیر کی۔ پہلی سورت کا نام ہے فاتحہ۔ یہ فاتحہ یاد رکھو مکی سورت ہے، اور نبی پاک کی جو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال آپ مکہ میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حالات ایسے تھے ہجرت کر کے مدینہ گئے، 10 سال مدینہ میں رہے، اور اللہ کے امر سے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو 23 سالہ دور نبوت۔ تو جو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور اس نبوت کے شروع کے دور میں 13 سال تک جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی۔ فاتحہ مکی سورت اور ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ مکہ المکرمہ سعودی عرب کا بڑا شہر ہے جہاں بیت اللہ ہے، یہی نبی پاک کا جائے ولادت تھا۔ دنیا ترسی ہے، بیت اللہ کو اللہ نے مقناطیسی صلاحیت دی ہے، لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، ہر وقت اہل ایمان کا دل کھنچتا ہے اس کی طرف۔ جی ہاں، مکہ کی سرزمین پر آپ پر ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت فاتحہ۔ یہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فتح کا معنی کھولنا ہے۔ قرآن مجید کھولتے ہی سب سے پہلے سامنے آنکھوں کے یہ سورت آ جاتی ہے۔ اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا نام سورت یا ام القرآن بھی ہے۔ قرآن مجید کی یہ ماں اور اصل ہے، یعنی جو مضامین پورے قرآن مجید میں تفصیل سے ہے وہ اختصار سے سورت فاتحہ میں۔ سورت فاتحہ نبی پاک نے فرمایا ہر نماز میں ہے، یاد رکھو، اس لیے اکیلے نماز پڑھے نفل سنت تو حرکت میں پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھو تو امام فاتحہ اور ہمارا امام کا پڑھنا، مفتیوں کا پڑھنا ہم سب سنتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ بنیاد ہے، اس کے جو مضامین ہیں وہ بھی پورے قرآن مضامین اور علوم کی بنیاد ہے اور سرچشمہ ہے۔ اس سورۃ فاتحہ کے شروع میں اللہ کی تعریف ہے، اور پھر درمیان میں بندوں کی طرف سے اللہ سے ایک وعدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے۔ توجہ، یہ دھیان رکھا کریں، یہ ہمیشہ اس کا تصور کر کے نماز پڑھیں۔ ہم اللہ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں نماز میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے۔ باہر جا کر ہم اوروں کی چوکھٹ کے پکاری نہ بن جائیں، باہر جا کر ہم اس سبق کو بھول نہ جائیں۔ آگے ایک دعا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مانگی ہے، نبی کریم نے ساری زندگی مانگی، ائمہ حرمین شفیعہ یہی دعا مانگتے ہیں، کوئی اور مانگے یا نہ مانگے۔ خلفائے اربعہ نے نماز پڑھائی، یہی دعا مانگی، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے، ہدایت۔ دولت، پیسہ، گاڑی، عہدہ، حکومت چھوٹی چیز ہے، یہ اللہ کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ ہدایت اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، ہدایت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ہدایت مانگی، ہدایت کامل عطا فرما، خوب مانگا کرے، یا اللہ وہ لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ انعام یافتہ لوگ 4 ہیں قرآن مجید میں، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء۔ اے اللہ ان کے پیچھے چلانا یہ تھرمامیٹر ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں۔ اگر ہمارا ہر عمل، شادی بیاہ، خوشی غمی نبیوں کے طریقے پر ہے، تجارت، حکومت، صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین کے پیچھے چل رہے ہیں، بذاکتہ شکل صورت سمجھ لو کہ ہم کون ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں نہ چلانا ان لوگوں کے پیچھے جن پر تیرا غضب ہے۔ اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ 2 لوگ ہوتے ہیں، علم ہے، عمل نہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بد عمل ہیں، پتہ ہے نماز فاضل نہیں پڑھتے، پتہ ہے داڑھی حکم اللہ کا نہیں رکھتے، پتہ ہے ناچ گانا، ڈھول ڈھماچہ یا ملک و ملت کا راز کافروں کو دینا یا سود رشوت حرام ہے لیکن نہیں بچتے۔ تو یہ پڑھے لکھے ہیں لیکن بد عمل ہے، یہ المغضوب علیہ۔ اور کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں، جہالت کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں، یہ ظالم۔ اسی کا مصداق یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو بھی ٹھہرایا۔ یہودی عیسائی پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے اور مشرک جاہل۔ تو ہر شخص حاکم، رعایا، جنرل، جج، وکیل، پڑھا لکھا، تاجر، مزدور، نماز میں اگر پڑھے تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ مجھے یہودیوں کے پیچھے، عیسائیوں کے پیچھے، مشرکوں کے پیچھے، پڑھے لکھے بدعملوں کے پیچھے، جہلوں کے پیچھے نہ چلا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب سے یہ مانگ کر جا رہے ہیں، بیٹھ جا کر بتھا بھی ہوئی، شکل بھی ہوئی، کام بھی ہوئی، حکومت بھی ہوئی، طریقے بھی ہوئی، جن کے پیچھے چلنے سے پناہ مانگ رہے
انہیں جو بھی چل رہے ہیں، تو یہ دو رنگی ہوگی نہیں ہوگی؟ سچی سچی بولو، دوگلا پالیسی ہوگی نہیں ہوگی؟ جی۔ تو اگر کوئی ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ دو رنگی کرے، ہمارے سامنے ابا ابا کرے، بہن ہمارے دشمنوں سے یاری لگا، سچی بولو، آپ کا کوئی دوست آپ کے سامنے آپ کا دوست بنے، بہن جا کر آپ کے دشمنوں سے وفادار بنے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہو تو آپ اس سے محبت کریں گے نفرت؟ اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے بندے میرے سامنے کیا کہتے ہیں، بیٹھ جا کر کیا کرتے ہیں، غیرت کرنی، سورہ فاتحہ میں چھچوڑتی، اور یہ مضمون جو فاتحہ میں ہے یہی پورے قرآن میں۔ آگے بقرہ شروع ہوگی تو جو ہے بقرہ عربی میں یہ مدنی سورت ہے، مدنی زندگی کے ابتدا میں نازل بلکہ، اور اس میں بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اس میں گائے کا لمبا قصہ آ رہا، سنیں گے آپ؟ ایک شخص بھتیجے نے اپنے چچے کو دولت کے لالچ میں قتل کرنا، چچے کی اولاد نہیں تھی، مالدار بڑا تھا، سگے بھتیجے کی نیت میں کھوٹ پیدا ہوئی کہ جلدی چچا مرتا نہیں ہے، کیوں میں اس کو مار دوں، راتوں رات مار کر اس کی لاش کھینچ کر کسی اور کے دروازے پر پھینک تاکہ الزام ان پہ لگے گا اور میں مال اٹھا دوں گا، بیٹا تو ہے کوئی۔ اب لوگوں میں چیر مگویاں، کون قاتل ہے کون قاتل ہے کون قاتل ہے۔ اللہ نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ان کو کہو ایک قیمتی گائے خریدے جو سخت، جو لال ہو اور اس میں نشان نہ ہو، گاڑا لال پر ہو اور جوان ہو، اور اس گائے کے ذریعے حل نہ چلائے جاتے ہو۔ اب ان شرطوں والی گائے کسی کے پاس نہ ملی، ایک ایسا آدمی جو ماں کا بہت فرما بردار اس سے ملی۔ جب آپ کو پتا ہے چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے تو مہنگی ہوتی، اب اس نے وہ مانگی، قیمت مانگی جس سے چمڑی ساری پیسوں سے بھر جائے۔ ان کی مجبوری تھی قاتل معلوم کرنا، اور اس کو ماں کی خدمت کا دنیا میں نقد صلہ ملا کہ اس کی تجارت میں ترقی کی۔ اس نے گائے مہنگے دامن بیچی ماں کی خدمت۔ ماں باپ کی سن لینا، ماں باپ کی سن لینا، جو خدمت کرتا ہے، دل خوش رکھتا ہے، دل جیتتا ہے، اس کو کبھی مالی تنگی نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ کے دل دکھاتا ہے وہ اوپر جا کر بھی دھڑم نیچے گرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو علماء اور اللہ والوں کی اور اپنے امام استاد کی خدمت اور ادب کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جو علماء اور اللہ والوں سے یاد ٹکراتا ہے اور ان پر کیچڑ اچھالتا ہے، زبانیں کھولتا ہے، وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں رہتا، بھٹکتا ضرور ہے، دیر سے بھٹکے یا جلدی بھٹکے۔ ماں کی خدمت کی تھی، اس کی معیشت ترقی کر۔ اب وہ جو گائے ملی تو حکم تھا کہ اس گائے کے حصے کے ساتھ مقتول جو بندہ قتل ہوا ہے اس کو مس کرو، ایسے چپکاؤ، وہ گائے خود زندہ ہو جائے گی اور مقتول زندہ ہو جائے گا۔ مقتول زندہ ہو کر اسے بتلا دیا میرا قاتل فلان، وہ کون تھا؟ بھتیجا۔ اب وہ ذلیل ہوا۔ اب آپ دیکھ لو، ماں کی خدمت کرنے والوں کو دنیا میں بھی فائدہ ہوا، اور جس نے دنیا کے لالچ میں سگے چچے کو ختم کیا ذلیل ہوا۔ دنیا اس کا اچھا انجام نہیں ہے برائی کا، کبھی نہ کبھی رسوائی ضرور ہوگی، دنیا میں ہو جائے یا قبر آخرت میں ہو جائے۔ بچے، یہ واقعہ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں گو پرستی، گائے کی پوجا کا بھی تصور تھا۔ اللہ نے اس کی اصلاح کروا دی کہ گائے معبود نہیں ہے، سمجھو۔ اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور خدشہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اللہ نے اس نظریے کی بھی اصلاح کر دی کہ جو ذات ایک بڑے انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ سارے انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر۔ ایک اس صورت میں یہ مرکزی مسئلہ ہے، اس لیے صورت کو صورت بقرہ ہے، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے مضامین کیا ہیں؟ اس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ جتنی صورتوں میں میں جو باتیں ایک دفعہ بتلاؤں گا، کوشش کروں گا بار بار نہ، جتنی صورتوں کے شروع میں، جیسے آج مکی مدنی کا فرق بتا دیا، ان کے شروع میں حروف ہے مقطعات، الف لام میم، الف لام را صاد، اور صورتوں کے شروع میں بھی عموماً قرآن مجید کی عظمت، آخر میں بھی عظمت ہوتی ہے۔ دنیا کو بتلانا یہ مقصود ہے کہ انہی حروف سے تو ساری کتاب بنی، اور یہ حروف تمہارے بھی بچے بچے کو آتے ہیں، اسکول میں پہلی تختی میں یہی پڑھتے ہیں، مدرسے میں یہی پڑھتے ہیں۔ اگر یہ کتاب انسانوں کی کوشش ہوتی تو یہ حروف تو تمہیں بھی آتے ہیں، تم بھی ان کو جوڑ توڑ کر کے کتاب بنا سکتے۔ جب تم نہیں بنا سکتے تو یقین کر لو کہ یہ انسانی کاوش، یہ خدا کی کتاب ہے، اللہ کی عطا کردہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی عظمت کا بیان ہے۔ اس کتاب سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ تین طبقوں کا ذکر ہے۔ ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، جو ایمان والے ہوں گے، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، وہ اس کو پڑھیں گے۔
وہ اس کو سنیں گے، وہ اس کو سمجھیں گے. ان کی نشانی ہے وہ نمازیں قائم کرتے، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے. اس لیے ارادہ کرتے جو کہ انشاءاللہ ہم نمازیں قائم کریں، اللہ کا دیا جو اس میں سے خرچ ہے دل کھول کر کریں گے. جی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے کہا ہے حق ہے، قبر آخر پر یقین رکھتے ہیں، کتابوں کو نبیوں کو حق مانتے ہیں. اللہ فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہے، مومنوں کی نشانی. دوسرا طبقہ جو قرآن مجید کا، اسلام کا، دین کا، نبی کا انکار کرتا ہے، جنہیں کافر کہتے ہیں، جی ان کی ذکر ہے. تیسرا طبقہ جو ہر دور کا بدنام طبقہ ہے اور چلاک طبقہ ہے، مکار طبقہ ہے، دو رنگا طبقہ ہے، دو منہ طبقہ ہے. جس کے منہ پر جاؤ اس کے منہ پر خوشامد کرتا ہے، دوسرے کے پاس جاؤ اس کے منہ پر اس کو پمپ کرتا ہے. ایسوں کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. قرآن مجید نے منافقوں کا ذکر، مومنوں کا ذکر 4 آیتوں میں، کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں، اور منافقوں کا ذکر 13 آیتوں میں. اور منافقوں کی 2 مثالیں. کیوں؟ اس لیے کہ منافق کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ یہ جلدی سے پہچانا جاتا، اس کا روح بڑے بدلتا ہے. اللہ نے اس لیے ان کی مثالیں بھی بیان کی اور ان کی نشانیاں بھی بیان کی. جب قرآن مجید پڑھیں تو خوب سوچ کر سنیں. پڑھے ابھی وہ سننا ہے. قرآن مجید دلوں کو دھونے والی کتاب ہے. اگر آپ دھیان سے سنتے رہے تو ہمیں دھو دے گی یاد رکھیں، اور اگر آپ دھیان سے سنیں پڑھیں گے تو آپ کے پاس علوم کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. حافظ عبد الرحمان صاحب جب سے سن رہے ہیں پتر بغیر مطالعہ کی انگلیوں پر آپ سنا سکتے ہیں. توجہ چستی کے ساتھ دھیان ہے. جب قرآن مجید جنگیوں کا، دوستیوں کا، مومنوں کا، منافقوں کا تذکرہ کرے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کن کی نشانی ہے. اگر ہم پکے نمازی ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، قبر آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں کتابوں کو سچ مانتے ہیں، تو کون ہے؟ بولو. آگے اللہ منافقوں کی بات کرتا ہے. ان کی زبان پر دعوے ہوتے ہیں ایمان کے، محبت کے، سچائی کے، دیانت کے، لیکن اندر ان کے کھوٹ ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتا ہے، دوغلا پالیسی ہوتا ہے. جی وہ دین والوں کے پاس جاتے ہیں، ایمان والوں کے پاس، ان کے ساتھ کی باتیں کرتے ہیں. جب شادی بیاہ میں ناچ گانوں والوں کے پاس جاتے ہیں تو ناچ گانا بھی شریک ہو جاتے ہیں. جب مسجد میں، دین میں، تبلیغ میں انتظام میں ہوتے ہیں وہاں ایک ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو افراد میں لگے جاتے ہیں. مومن کے 2 رنگ، مومن کا رنگ ایک ہوتا ہے. شادیاں ناچ گانے ڈھول ڈماچے کے بعد ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھی زندگی میں کبھی نمازوں پابندی ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ عورتوں مردوں میں پردہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ صحابہ نے حضور کے زمانے میں بھی دیکھا، آج بھی جن کی آنکھیں کھلی انہوں نے دیکھا ہوگا. من حرامی تھے حجتاں ڈھیر، اندر کا کھوٹ ہے تو بہانے بناتے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں. بہانے کھول کیا کرتے ہیں؟ اور یہ نائی نے میری داڑھی کاٹ، نائی بھی ایسی تیسی تیری داڑھی کاٹے. اور یہ ہم نے تو کہا تھا پارٹیشن، انہوں نے پھر نہیں بات مانی، ایسی تیسی 1 روپیہ نہیں دے. کس کے رکھو جی. میں نے پرسوں دیے پیسے، میں نے چک کر 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 ایسی لکیریں کھینچ دی تھی. ان کی پابندی ہوگی، اس کے خلاف کریں گے ناراضگی علیحدہ ہوگی، پیسہ ایک نہیں ہوگا. ساری چیزیں اوکے کر کے کر لی. اب ہو بیٹھو، شاباش بھی دی ہے، سر بھی چوما، اگر تھپکی دی اور سبق بھی دیا، اور نہیں دس. ممکن ہے، ممکن ہے، نہ ممکن ہے. تم ارادہ کر لو تمہارے لیے ممکن ہو جائے. اور کرتے ہو ارادہ، اور کرتے ہو انعام دیا جائے. وہ کام کرے تو انعام، میں نے انعام بھی دیا. میں نے کہا تو دین کے لیے تم میرے معاون ثابت. ایک بندے سے میں نے نہیں سنا، کسی ایک سے، کہ اس چیز کی کمی ہے. کچھ ہمت تو کرے. میں کیا کہا کرتا ہوں، آج بھی عہدے کو سچ پلایا جا سکتا ہے، شرط ہے کہ ہماری طلب ٹھیک ہو، ہماری نیت ٹھیک ہو. بہانے بناتے ایک کی شادی قرآن بہت جاتے ہیں. اللہ نے توفیق دی، اللہ سے مانگا تھا 3 کی یقین جانی اقسام. اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ سے مانگ تو لو. وہ بولتے نہیں ہو، مانگتے نہیں ہوں گے، بیرو بولا کرو، مانگو گے اللہ سے، ارادہ کرو. منافق کیا کرتا ہے؟ دوغلا پولیس. کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دین والوں کا مذاق اڑاتا ہے. داڑھی پگڑی دین اسلام کے مطابق شادی میں کوئی شادی نہ ڈھول نہ ڈماچا نہ ناچ نہ گانا. اے شادی کیسے نہیں جانا جتنے سی دوسرے دن بڑھیا نہ دیکھی، جتنے ساری بڑھیاں کوئی نہ دیکھے. بغیر کو آج بھی ایسے لوگ ہیں. یہ باتیں کون کرتے ہیں؟ منافق. یہی مذاق اڑاتے ہیں دین کی چیزوں کا. اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. کیا مانا ہے؟ اللہ ان کے کرتوتوں کی کو سزا دے گا. ان کا پول کھولا ہے.
پھر اللہ نے تینوں طبقوں کو اکٹھا کر دیا، ایمان والے، کافر، منافق، سب کو دعوت دی توحید کی۔ توحید سب سے پورے دین کی بنیاد، آ جاؤ توحید پر۔ پھر اللہ نے دعوت دی سب کو قرآن پاک کی عظمت کی، آ جاؤ سچی کتاب پر۔ پھر اللہ نے آدم کا اور فرشتوں کا قصہ بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں کرتے، ہمیں خلافت دے۔ اللہ نے علم آدم کا ظاہر کیا، علم کے ذریعے فضیل کن پر؟ فرشتوں پر، اور اولاد آدم کو بتلا دیا کہ فرشتوں سے اگر بڑھنا ہے تو دین کا علم حاصل کرو۔ بولو، اب بولتے نہیں یار، آپ تو وہی گزار ہے کہ فرشتوں سے اگر بڑھنا ہے تو تمہارا آدم فرشتوں سے کس چیز سے بڑھا؟ علم سے۔ تو دین کا علم حاصل کون زیادہ کرتے ہیں کہ آپ دین کا علم پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں، اور نہیں بھوک سے مر جائیں گے کہاں سے کھائیں گے۔ مجھے دوست کہنے لگا سارے بچوں کو دین پڑھایا جا رہا ہے، میں نے کہا تو سارے کو دنیا پڑھایا جا رہا ہے، تیرا رب تو یقین نہ لے کہا۔ آج میں بزرگ سے سن رہا تھا 99% یہ لوگ شک کرتے ہیں، میں کہ ساروں کو دین پڑھاؤں گا، 6 کے 6 دین۔ میرے دونوں دماغ بھی عالم ہیں، ایک نے 8 سال یہاں پڑھا ہے، دوسرا بھی شاگرد ہے، وہ بھی دین دیکھ کر عالم دماغ، بہو بھی عالمہ جی۔ 6 تو آپ نے تھے تو جو دماغ ان میں بھی دین۔ انشاءاللہ رب کبھی دھوکہ مرنے نہیں دے گا۔ دین پڑھنے، ایک یہودی کمپنی کا کام کرتا ہے، ایک پی ٹی آئی والا کرتا ہے، پیپل پارٹی والوں کا کرتا ہے، اور کسی اوروں کا کام کرتا ہے یا نہیں؟ اور ایک کس کا کام کرتا ہے؟ سچی سچی بولو، نہیں کوئی کسی کا خادم نوکر کو، کسی کا کوئی رسول اللہ کا نوکر ہے۔ شام کو دیکھو تو آپ نے دنیا کے نوکروں کے ولیمے بھی کھائے ہیں، آپ نے اللہ رسول کے نوکر کا ولیمہ بھی کھایا جی، موازنہ نہیں کیا۔ اور سوچتے جو نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ تہیہ کر لو، تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، تیار ہو جاؤ۔ اللہ یہی دعوت ہمیں دے رہے ہیں، آدم کے نائب بنو، انبیاء کے نائب بنو جی، تجارت کاروبار، ملازمت، نوکری، ہر جگہ دین کو زندہ کرو، کرو گے۔ اس سے آگے سورۃ بقرہ میں یہود جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے ایک ایک انعام کا ذکر ہے۔ نعمتیں، اللہ نعمتیں یاد دلاتے ہیں تو کہ جو بندہ نعمتوں کو یاد کرتا ہے اس کے اندر عمل پیدا کرنے کا، شکر کرنے کا کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا۔ اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، آنکھ کان دی، دل دماغ دیے، بیوی بچے دیے، صحت دی، اولاد دی، گھر دے، ان کو سوچنے سے نیکی کی توفیق ملی۔ اور ساتھ ساتھ بنو اسرائیل یہود، یہ بڑا بگڑا ہوا طبقہ تھا، اللہ نے نبی بھیجے، اللہ نے علماء بھیجے، اللہ نے آسمانی کتابیں دی، انہوں نے شکر کرنے کی بجائے نہ شکری اور نہ شکروں کا انجام کبھی اچھا۔ پھر اللہ نے ان کو ذلیل کیا، بندر بنایا، اللہ نے ان کی شکل بگاڑ دی، اللہ نے ان پر زمینی آسمانی عذاب نازل کی۔ ان کی ہسٹری طویل ہے سورۃ بقرہ، اور اس لیے طویل ہسٹری سنائی ہے کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ یہ خبیث خباثت کریں گے۔ آج بھی دیکھ لے اسرائیل اور سارے عیسائی یہودی سارے کیا کچھ کمی کر رہے ہیں، ایسے ہفتے کی ہے کہ انسانیت شرما جائے۔ اللہ نے ان کے پول کھولے تاکہ کسی زمانے میں بھی میرے مخلص بندے ان پر اعتماد، اس لیے بار بار ان کے پول کھولے گئے، کن کے؟ اور سورۃ بقرہ پوری میں ان کے پول کھولے گئے۔ ایک پاؤ کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے ان کی گھٹیا خصلتوں کا۔ انہوں نے دین کو بدلا، انہوں نے اللہ کے حکموں کو کے خلاف کرنے کے لیے بہانے بنائے۔ ان کو حکم تھا مسجد میں داخل ہونا ہے دروازوں سے، یہ دیواریں پھلانگ کر داخل ہو رہے۔ ان کو حکم تھا جھک کر داخل ہونا، یہ ہر حکم کے خلاف، یہ اکڑ کر داخل ہوتے تھے۔ ان کو حکم تھا یاد رکھو، اور ہفتے کے دن شکار بنا، یہ ہفتے کے دن ہیلے بہانے سے کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ کے حکم، ہر حکم کے خلاف کرتے، ہیلا بہانا۔ جادوگر یہ بہت تھے، جادو ٹونا بہت کرتے تھے۔ کون؟ تو بتلاؤ جو آج ہیلا بہانا کریں، جو نبیوں کی توہین کریں، علماء کی توہین کریں، دین کے خلاف کریں جی، جو رشوت لیں، جو دین کو بدلیں، یہ ساری خصلتیں کن کی ہیں؟ یہودیوں کی اور منافقوں کی۔ اللہ نے ان کا پول اس سورت میں خوب کھولا۔ اس کے علاوہ اس سورت کے نصف میں جا کر انہوں نے بچوں نے بر پڑا پڑھا ہے جی، آیت بر ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں۔ یہ پورے دین کی بنیاد آیت ہے، اس میں کچھ 100 اصول ہے دینداری کی۔ وہ کیا؟ یہود و نصارہ میں سے کچھ نے بیت المقدس کی ایک جانب کو اپنا قبلہ، دوسرے کو اپنا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا، آپس میں سارے پاس مباحثے کرتے تھے، کوئی کہتا میرا قبلہ افضل ہے، کوئی کہتا میرا قبلہ۔ اللہ نے سب کو ایک بات سمجھائی ہے کہ ان باتیں کرنے سے کچھ حاصل، اصل نیک وہ ہے جو صرف نماز میں رخ درست نہیں کرتا بلکہ اپنی پوری زندگی کا رخ درست کرتا ہے۔ اپنے عقیدے بھی ٹھیک کرے،
اپنے معاملات بھی ٹھیک کریں، معاشرات بھی ٹھیک کریں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، قبر آخر پر ایمان، اللہ کے دیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اخلاق اچھے، ساری زندگی ٹھیک کرو گے تو تم کون ہو؟ دیندار ہو، محض نماز میں آ کر قبلے کی طرف رخ کر لینا کافی، اور پوری زندگی کا وقت درست ہونا ایک نصیحت کی اور فضول باتوں میں پڑھنے سے روکا۔ خاص بات آگے سے چند فروعی احکام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا موت کا وقت قریب محسوس ہو تو پچھلے معاملات کے لیے وصیت کر دیا۔ ہیلو میرے جناب، میرے مرنے کے بعد کوئی غلط کام نہ ہو، میری میت کو دیر تک نہ رکھا جائے، میرے چھوڑے ہوئے مال کو فرسان شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے، میرا جنازہ کوئی بے دین آدمی نہ پڑھائے، صحیح العقیدہ پڑھائے، میرے مرنے کے بعد رونا دھونا پیٹنا اس قسم کیا وصیت کر دینی چاہیے۔ کی ہے کبھی کسی نے؟ نہیں کی۔ کسی نے مجلس میں کی ہوئی ہو تو ہاتھ کھڑا کرے، ریاض نے کر دی، عبد الرحمان نے کر دی، سید نے کر دی، غیری نے کر دی۔ میں نے مجھے آج 25-30 سال ہو گئے وصیت رکھی ہوئی، یہ اپنا کفن بھی تیار رکھا ہوا، اپنا کفن اپنے بڑے تسلی والے کپڑوں سے ہدیہ کا مال سب سے پاک ہوتا ہے، یا بہت یقین ہو کہ یہ مال پاک ہے، اس سے لے کر رکھ لو، کل کو پتہ نہیں ساری زندگی بعد لوگ حلال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو ان کا کفن کوئی اور پہنا دیتا ہے اور وہ حرام کپڑوں سے قبر میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اپنا کفن خود تسلی سے لے کر رکھیں کل کو، تاکہ حرام کپڑا بدن کے ساتھ نہ جائے۔ دوسری بات ہے کہ اپنا کفن تیار ہوگا تو اپنی موت یاد رہتی رہے گی۔ اللہ موت اچھی چیز ہے، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے، اور اپنی وصیت ٹھیک کر دیں، پھر اگر آپ کے مرنے کے بعد پیچھے گڑبڑ کریں گے تو وہ ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ کل بھی میرے سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا وصیت کا، جی کئی بچوں کو دیتے ہیں، کئی کو محروم کر دیتے ہیں، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے معاملات کی صحیح کیا کرو، وصیت۔ دوسرا قصاص کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی کسی کا ہاتھ توڑے، دانت توڑے، کسی کو قتل کرے تو بدلے میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جتنا جرم اس نے کیا ہے، دوسرے کا دانت توڑا جس کا دانت توڑا جائے، اس کا ہاتھ توڑا جس کا ہاتھ توڑا جائے، قتل کیا اس کو قتل۔ اس قصاص کے قانون میں لوگوں کی زندگی ہے، بھلا کیوں؟ قاتل کی بھی زندگی ہے، مقتول کی بھی زندگی ہے۔ جب ہر ایک کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے جرم کیا تو جرم کے بدلے میں مجھے سزا دی، تو ہر مجرم جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، وہ جرم نہیں کرے گا۔ جب جرم نہیں کرے گا تو خود بھی قتل ہونے سے بچ جائے گا، اور جو اس کے ظلم کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹنے سے قتل ہونا تو اس سے بھی بچ جائے۔ آج ہمارا کیوں نہیں؟ آج یہ قاتل کیوں دندناتے پھرتے ہیں؟ کالا کوڑا کھٹک میں اتنا جمعے کے ٹائم نقصان ہو گیا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ قاتلوں کو پتا ہوتا ہے قتل کروانے والوں کو دندناتے کہ قانون حرکت میں آنا نہیں، رشوت دے کر چھوٹ ہے جانا۔ قصاص میں زندگی۔ آگے روزے کا حکم ہے، روزہ فرض ہے۔ روزہ کس لیے فرض ہے؟ کہ اللہ کے بجٹ میں کمی نہیں تھی کہ ہماری حکومتوں کی طرح کے گیس اور بجلی کا لوڈ شیڈنگ کر دیں، پیاز مہنگا کر دیں۔ اللہ نے اس لیے روزہ فرض، اللہ چاہتے میرے بندوں کے اندر فرشتوں والی صفات پیدا ہو جائے، فرشت ان کے اندر جانوروں والی صفات کمزور ہو جائے۔ کھانا پینا جنسی تعلقات یہ حیوانوں میں بھی ہے، حیوان بھی بچے جنتے ہیں، کھاتے پیتے، لیکن نماز، تلاوت، ذکر، نہ کھانا، اللہ کی یاد میں، یہ فرشتوں کی صفات۔ اللہ نے رمضان میں کھانا پینا کچھ کم کروا دیا 2 ٹائم، لیکن ہم پھر بھی اس کی قسم نکال لیتے ہیں، کچھ افطاری میں، کوئی مغرب کے بعد، کچھ تراویح کے بعد، کوئی صبح ہیں، ہم وہ بولتا کہ ہماری تربیت رہو، تھوڑا سا کھانا پینا کم کیا، اور ساتھ نیکی کے اعمال، تلاوت بڑھا دی، تراویح میں 20 رکعتیں بڑھا دی، اور نیکی کے اعمال بڑھا دیے، تاکہ میرے بندوں میں فرشتوں والی صفات پیدا ہو، ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یہ سوچیں کہ جب روزے کی حالت میں یہ حلال بیوی، حلال کھانا پینا منع ہے، تو جو سود، دھوکہ، ملاوٹ، جوا، ڈاڑی اڑانا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ، حرام ہر وقت حرام تھا، وہ رمضان میں کیسے حلال ہے؟ وہ حرام سے بھی بچیں گے تو یوں ان کے اندر تقویٰ آ جائے گا، میری برکتیں ان کے ساتھ ہوگی، رحمتیں ہوں گی، ان کی زندگی نکھرے گی۔ پھر ہر روز افطاری میں بھی ان کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی، اور جب عید الفطر ہوتی پھر بھی بڑی خوشی، پھر کل قیامت کے دن جب اللہ اس روزے کا انعام دیں گے پھر بڑی خوشی۔ اللہ یہ کہ جو معذور ہو یا مسافر ہو، کسی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے تو گنتی کر لیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ ایسے وہ عورتیں جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں، دودھ پیتے ہیں، دودھ ہی پر ان کا گزارا ہے، بہت چھوٹا بچہ ہو تو ماں اگر روزہ رکھے گی تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا، تو بچے پکا سکھاتے ہوئے اللہ نے ماں کو چھوٹ دے دی تو بعد میں روزے رکھ لے گی، سردیوں میں رکھنا آسان۔ اسی طرح سفر و مشقت ہے تو بعد میں روزے رکھ لو، ٹھیک ہے بھائی جی۔ رمضان قرآن کا مہینہ، قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس لیے رمضان میں قرآن خوب پڑھا کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی پارے
61 قرآن ختم کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. تو ہم سب ارادہ کر لیں روزانہ 10 پارے، 3 پارے، کم سے کم 1 پارہ تو روز پڑھے جا کرتے ہو انشاءاللہ قرآن پاک کا مہینہ. اچھا ایک بات اور ہے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ، حلال کھاؤ. جی زمانہ جاہلیت والے لوگ جب گھر سے نکل جاتے تھے دوبارہ گھر آنا ہوتا تو دیواریں پھلان کر آتے تھے. ان کی جہلانہ رسموں کا رد ہے کہ یہ کوئی دینداری نہیں ہے. جب آنا ہی پڑے گھر تو دروازے سے اور دیواریں کیوں پھلانتے ہو، گھٹیا پہ کیوں کرتے ہو. مسئلہ سمجھا دیا کہ بدعت کے طور پر آپ جی بڑے مشقت والے کام بھی کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. آپ 10 لاکھ خرچ کر دیں تیجے 10 میں میلاد میں برسی میں تو کچھ حاصل، اور آپ صدقے کے طور پر سنت کے مطابق غریب مسکین مسافر طلبہ ان کے راشن گندم خرچے میں شہری افطاری میں نیک لوگوں میں جہاد میں خرچ کریں گے تھوڑا بھی تو آپ کو اجر ملے گا. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. سنت کے طور پر آسان کام بھی کرو گے تو ثواب اور عبادت بنے گا، بدعت کے طور پر مشکل کام کرو گے دیواریں پھیلانے جیسے تب بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. جہاد کی ترغیب دی ہے، جہاد مسلمان کرتے رہیں گے تو کافروں پہ روب رہے گا، مسلمانوں کی جان مال اس طرح کی عبادت خانے محفوظ رہیں گے. جہاد چھوڑ دیں گے تو کافر جری ہو جائیں گے، ہے نا دل. ان کو پتا ہے اس پورے دور میں کوئی مسلم حکومت بھی مسلمانوں کے لیڈر گونگے بنے ہوئے تھے. یہ جہاد حفاظت ہے، ساتھ ساتھ حج کا حکم ہے. تو جو ہے حج کی 3 قسمیں یاد ہے، اپنے ملک سے صرف حج کا احرام باندھ کر جانا اور پورے سفر میں حج ہی کرنا واپس آ جانا، اس کو حج افراد کہتے ہیں. اپنے ملک سے عمرے کا سفر کر کے جائیں، جاتے پہلے جا کر عمرہ کریں. عمرے میں 4 چیزیں، احرام، بیت اللہ کا طواف، سعی، صفا مروا 7 چکر، آخر میں ٹیلی حلق. پھر احرام کھول دیں. جب حج کے دن آتے ہیں 8 ذی الحجہ 9 10 11 12 مینا عرفات، حج کے سارے اعمال کر کے آپ سفر پہلے عمرہ پھر حج، درمیان میں احرام کھول لیں تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اور میقات سے جب گزریں تو ایک ہی احرام باندھیں لیکن حج عمرے دونوں کے اکٹھے نیت کریں. پہلے عمرے کے تینوں عمل کر لیں لیکن ٹینڈ نہ کروائیں. احرام ہی کی پابندیوں میں رہیں. حج کے دنوں میں حج کرنے کے بعد اکٹھے الگ کروائیں. احرام کھولے اس کو حج قران کہتے ہیں. جنہوں نے یہ 2 حج کیوں تمتع قران، ان کے لیے ایک شکرانے کی قربانی ہے جس کا وہاں مینا کے اندر کرنا لازم ہے کہ تم نے ایک سفر میں 2 مزے لی، شکرانہ ادا کرو. ٹھیک ہے جی تو جو ہے، اور جو صرف حج افراد کریں ان پر یہ شکرانے والی قربانی نہیں ہوتی. اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور اس کا وہاں 15 دن سے یا پورے دن سے زیادہ وقت ہو چکا ہو تو ایک حج ہوتی نصاب والا قربانی، وہ دل چاہے وہاں کریں دل چاہے اپنے ملک میں کریں، وہ کرنی چاہیے. وہ علیحدہ مسئلہ. حج کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. حج میں کچھ لوگ رسمیں کرتے تھے. مشرکین جو تھے وہ اپنے کو دوسرے لوگوں سے قریش والے افضل سمجھ کر میدان عرفات جاتے نہیں کہ مزدلفہ واپس آ جاتے. ان کو ڈانٹا ہے کہ حج میں اپنے آپ کو بندہ مٹانے جاتا ہے، غرور. تم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، بیچ میں راستے سے ہٹاتے ہو، کوئی حج نہیں. میدان عرفات جاؤ. میدان عرفات میں حج کا سب سے بڑا فریضہ وقوف ہے، یاد رکھو عرفات ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ میدان میں اپنے باپ دادے اور خاندانوں کی بڑھائی کے نعرے مارتے ہیں. اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے کہ یہ وقت اپنے خاندان کی بڑھائی کا بھی، رب کی بڑھائی کا کریں. کئی لوگ وہاں جا کر بھی لیڈروں کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر سب کو بلاؤ، اپنے رب کی تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ، اپنی میں مٹاؤ. اس لیے تو احرام کی چادروں میں موت یاد آئے، امیر غریب سارے ایک لباس میں مینا عرفات میں عجیب منظر ہوتا ہے. دعا کر دو اللہ مجھے تو اس سال سے بھیج دے. آپ دعا کرتے کنوز کو رکھتے ہیں، آپ نے لیا چاہتے تو آپ نے دعا مانگے، آپ کو بے چین دے رہے ہیں نہیں سمجھ. اللہ سے مانگ رہے ہیں، دیکھو اللہ قادر ہے ابھی اللہ کو سن بنا دے. اللہ سے تو مانگنا چاہیے. تو حج کا تفصیل سے ذکر ہے. ان شرارتی مشرکوں کافروں کا بھی ذکر ہے جو مسلمانوں کے پاس آتے تو محبت کی باتیں، بیٹھ جاتے تو مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیتے. یاد رکھو اخر سبن شرح، کھیتیاں جلا دیتے، مسلمانوں کے جانوروں کے پاؤں کاٹ دیتے. ان بدتمیز فسادی لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور ان کے کردار کے مقابلے میں حضرت صہیب رومی جیسوں کا ذکر ہے. صحیح صہیب صاحب. صہیب رومی کون تھے؟ مکہ میں رہتے تھے، نبی پاک مدینہ چلے گئے. صہیب رومی نے کہا میں بھی حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا. شریعت پوری جیسے ہوتے میں نے بھی پیچھے جانا. مشرکوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے. کہا یہ دیکھو میری مارکیٹ، دکانیں میری مکے میں، میری تجارت، سارا کچھ، زمینیں، مکان، دکانیں میں تمہیں جاگیر دے سکتا ہوں، لیکن اپنے استاد کا، پیر و مرشد کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ ہوتے ہیں وفادار. سب کچھ لے کر آگے. کافروں کو تو دولت چاہیے. جب مدینہ پہنچے نا اللہ نے قرآن میں آتے ہوتا کیا تک کے لیے تعریف ہو رہی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں
15ویں صدی میں نظام الاسلام میں پاکستان میں پوری دنیا میں قرآن میں تراویح پڑھنے والوں جب بقرہ پڑھو تو صہیب رومی کا کردار پڑھو. ایسے ہوتے ہمارے وفادار بندے جو ہمیں ناراض نہیں کرتے, ہمارے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے, دین سے بے وفائی نہیں کرتے, سب کچھ دینا پڑے تو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اللہ نے پھر ان کا کردار بیان کرنے کے بعد دنیا بھر کے انسانوں اور مسلمانوں کو دعوت دی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کردار والے مسلمان بنو. آج اتنا ہی کرتے ہیں, دیر ہو گیا تھوڑا رہتا ہے. دعا کر اللہ ہم سب کو اس کردار والا بنا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پورے اسلام میں آ جاؤ کلمہ پڑھنے والوں, یہ ہے پورا اسلام. نیت تو کر لو بھی تو کرتے ہو نیت. یا الہ العالمین کلمہ کرنے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہ معاف فرما, مشکل آسان فرما, قرآن مجید کا فہم نصیب فرما, رمضان کی برکتیں نصیب فرما, بیت اللہ کا اور روزہ پاک کی مقبول حاضری نصیب فرما. اے میرے اللہ روزے کی صحیح قدر کرنے کی قرآن مجید کی توفیق عطا فرما. ہمارے ہر ایک بھائی دوست بہن ہر گھر ہر فرد کی ہر مشکل کو دور فرما. ہمارے بچوں بچیوں کا, ہمارے خاندانوں کا, ہماری نسلوں کا, ہم سب کا کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, ہدایت تامہ نصیب فرما. یا اللہ یہ جو بے روزگاری ہے اس کو بھی ختم فرما. اے میرے اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرما. ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ شراز صاحب مولانا شراز صاحب عمرہ کر کے آگے آئے ہیں, تو جو حج عمرہ کر کے آئے اس سے پہلی ملاقات میں دعا